شو میں چشمہ جہلم لنک کنال پر پاور پلانٹ کی تعمیر جی ڈی اے کے تحفظات، چاول کے کاشتکاروں سے اضافی وصولی، ناروا سلوک بے نقاب، اپوزیشن کا سندھ حکومت بے نقاب مہم چلانے کا اعلان، سندھ میں بدلتا سیاسی منظرنامہ، تبدیلی کی لہر، پیغام کیا؟ السلام علیکم، بس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ صوبہ سندھ میں بدلتی ہوئی سیاست، آخرکار جو منظرنامہ ہے اس میں جو تبدیلی ہے وہ اشارہ کس طرف کر رہی ہے؟ ہم نے ریسنٹلی PS11 کے الیکشنز دیکھے ہیں، وہاں پر جی ڈی اے کی کامیابی، پاکستان پیپلز پارٹی کی ناکامی، اس کی انٹرپریٹیشن مختلف طریقوں سے ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بدستور ایک بار پھر ہارنے کا الزام اسٹیبلشمنٹ پہ لگایا، لیکن اس کے بعد اس سیاست میں جمیل سنگرو صاحب جن کو یہ ٹکٹ دیا گیا تھا، ان کو ٹکٹ کیوں دیا گیا، اس پہ سوالات اٹھے۔ ساتھ ساتھ ایک جو اوورال بات آئی سامنے کہ سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے۔ آج پروگرام میں اس ڈیٹیل میں بات ہوگی، کیا واقعی میں یہ نوید ہے کسی بڑی تبدیلی کی صوبہ سندھ میں؟ اسی کے ساتھ ہم سوال یہ بھی اٹھائیں گے کہ رائس گروورز کے بالخصوص صوبہ سندھ میں کس طرح حقوق کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ہم پروگرام کے ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ اس وقت کس طرح سے جو موئسچر کانٹینٹ تھا اس کو چینج کر کے یا ان ڈیڈکشنز، آربیٹری ڈیڈکشنز کو ایکسیسو ڈیڈکشنز کر کے رائس گروورز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں سندھ اسمبلی کے اندر بھی قرارداد پیش ہوئی ہے، وہ قرارداد حسنین مرزا صاحب نے پیش کی ہے۔ یہ آپ کے سامنے اس وقت جو پرائیویٹ ریزولوشن ہے اس کا ڈرافٹ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس ریزولوشن پر بھی بات ہوگی پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ چشمہ جہلم لنک کنال پر ایک پاور پلانٹ کی تعمیر۔ کل عمران خان صاحب کراچی آئے تھے اور جی ڈی اے کے وفد نے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ تعمیر نہیں ہونی چاہیے جس کی ارسا نے این او سی ایشو کی ہے۔ اس کے خلاف جی ڈی اے نے اس وقت تحفظات کا اظہار کیا، آخرکار کیوں کیا ہے اور عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا ان تحفظات کا، پروگرام کے اندر بات ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ سن رہے ہیں کہ ایک بے نقاب سندھ حکومت مہم شروع ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا سندھ گورنمنٹ کے جو گورننس ہے اس کو لوپ ہولز کو کس طرح یہ جو ہے اپوزیشن متحرک ہو کر بے نقاب کرنے والی ہے، پروگرام میں ڈسکس ہوگا۔ حسنین مرزا صاحب، بیسٹر حسنین مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی اسٹوڈیوز میں۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا ہے۔ جی ڈی اے اہم رہنما، مرکزی رہنما ہمارے ساتھ عمران یعقوب صاحب سینئر تجزیہ نگار لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ عمران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ نگار لاہور میں جوائن کر رہے ہیں ہمیں، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ مرزا صاحب پہلے یہ چاول پہ میں پروگرام سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے۔ ایک بار آپ نے ریزولوشن پیش کی تھی، آج پھر سے آپ نے دوبارہ سے وہاں پیش کی ہے، یہ ابھی تک ٹریجری میں نہیں آئی ہے، یہ ابھی تک، یہ آپ کو امید ہے کہ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور اس میں ہے کیا یہ مسئلہ، یہ جو موئسچر کانٹینٹ چینج کیا، ابھی ہم نوٹیفیکیشن بھی دکھائیں گے، فرق کیا پڑ رہا ہے اس سے رائس گروورز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میں پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سیفان، جو یہ انتہائی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے ہمارے اکراس سندھ، جو ہے مین کراپ ہے۔ ناردرن ڈسٹرکٹس ہو جائیں، لاڑکانہ، کمبر شداد، کوٹ، شکارپور میں ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی رائس مل ہوتی تھی۔ ہمارا سدرن بیلٹ بھی جو ہے کوسٹل ایریا، ٹھٹا، بدین، سجاول، یہ سارا علاقہ جو ہے یہ رائس کراپ پہ ہی ساری اکانومی معیشت جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اب ماضی میں یہ رہا ہے کہ اپ ٹو 22% یہ سندھ حکومت کی ہی نوٹیفیکیشنز بھی موجود ہیں جو اپ ٹو 22% جو ہے وہ الاؤ کرتے تھے موئسچر کانٹینٹ رائس میں فار پرچیز۔ اب اس دفعہ اس حکومت میں ذرا کھل کر بات کرنا چاہوں گا کہ الزامات لگ رہے ہیں کہ اس حکومت نے کچھ ایکسپورٹرز کے ساتھ مل کر کچھ دباؤ میں آ کر یا کچھ مفادات ان کے ایسے جڑ گئے ہیں کہ انہوں نے ٹو بینیفٹ دی ایکسپورٹرز آربیٹریرلی 19% تک الاؤنس لے کر آئے موئسچر کانٹینٹ کی، جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی بھی خلاف ہے۔ انٹرنیشنلی بھی 22 to 24% موئسچر کانٹینٹ آن رائس از الاؤڈ۔ یہاں انہوں نے 19% لا کر جو ڈفرینشیل اماؤنٹ جو بن جاتے ہیں 2 یا 3% موئسچر کا وزن جو چاول میں ہوتا ہے اس کے اگینسٹ اپ ٹو 15% آف ویٹ آف کراپ وہ کٹوتی کر رہے ہیں۔ تو مجھے بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ جہاں بھی کوئی ایموٹیو ایشو ہوتا ہے ادھر سندھ کارڈ کھیلنے تو حکومت سندھ پیپلز پارٹی کی آ جاتی ہے، مگر جو یہ عملی اقدام ہے ادھر آپ سندھ کے باشندوں کا از خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے یہ معاشی قتل کر رہے ہیں۔ ایک طرف عمل آپ کا یہ ہے، دوسری طرف بیانیہ آپ کا کچھ اور ہے۔ اچھا، انفارچونیٹلی
ادھر بھی معاملہ یہ ہے کہ جی ایلیجڈلی یہ کسی نیکسس کے ساتھ مل کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, جو اس سے پہلے شوگر کین یا دیگر معاملات تھے وہ بالکل اسی طرح سے یہ پورا پروسیجر ہو رہا ہے. جی ایسے ہی کچھ نظر آ رہا ہے, اور یہی شاید سبب ہے جو آج میں نے دوسری دفعہ یہ ریزولوشن پریزنٹ کیا ہے اسمبلی میں, اور بدقسمتی ہے کہ بات کو آئیں بائیں کر کے جو ایشو ہے سندھ کا برننگ پبلک ایشو ہے اس پہ یہ حکومت آتی نہیں ہے, اور ایشوز میں جو ہے وہ اسمبلی کا ٹائم سارا ٹال دیتی ہے اور اس میں نکال دیتی ہے. اب یہ اس سے پہلے کہ اس سے پوچھو کہ اس پہ نقصان اسپیسیفکلی کتنا گروز کو ہونے لگا ہے, اسی طرح سے شوگر کین میں جو خرم شیر زمان صاحب کی گفتگو ہے پی ٹی آئی کے رہنما, انہوں نے بھی کچھ کہا تھا کہ سندھ گورنمنٹ ایلیجڈلی کہ اومنی گروپ کو فائدہ پہنچے, کس طرح سے کیا کیا انہوں نے کیا ہے جی بزنس الائز بنا کے اپنے. لیٹس ہیئر دس کہ کیا خرم شیر زمان کا الزام تھا اس بارے میں. لیٹس ہیئر دس. انہوں نے لاڑکانہ کے لوگوں کو گندم بھی نہیں دیا. انہوں نے جو شوگر کین کے جو فارمرز تھے جو ہاری تھے ان کا انہوں نے کیا حال کیا, کس طریقے سے اومنی گروپ نے ساری شوگر ملوں پہ قبضہ کیا. صرف غریب نہیں, انہوں نے تو امیروں کی بھی چمڑی اتاری. امیر سے مراد میری کہ جو کاروباری لوگ تھے ان کی شوگر ملوں کو لے لیا گیا زبردستی کہ ہم چلائیں گے. یہ وجوہات ہیں جن وجوہات کے بنا پہ لاڑکانہ کے لوگوں نے ان کو مسترد کیا. تو اب کچھ اسی طرح کی بات یہ لگ رہی ہے کہ یہ جو معاملہ ابھی ہم شوگر کین میں سن رہے تھے, چاول کے اندر بھی کچھ ملز کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایکسپورٹرز کو فائدہ پہنچانے کے لیے گروز کا حق پامال یعنی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے ایسے ہی لگ رہا ہے جی. انفیکٹ آپ کی توجہ ایک اور بات پہ میں لانا چاہوں گا. 2017 میں ورلڈ بینک نے ایک لون دیا تھا, وہ 5 بلین روپیز ٹو دا گورنمنٹ آف سندھ منسٹری آف ایگریکلچر, جو اسپیسیفکلی اس پرپز کے لیے تھا کہ جو رائس ملز ہمارے پاس لگی ہیں ان میں ڈرائنگ مشینز اور گروورز کے لیے جو ہے وہ سوئنگ اور ہارویسٹنگ کی ٹیکنالوجی میں ان کو سپورٹ کرنے کا. تو میں آپ کے چینل کے توسل سے یہ بھی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ 5 ارب جو ایک قرض ہے پاکستان کے باشندوں پہ, سندھ کے باشندوں پہ یہ ایک قرض لیا گیا ہے, زمینداروں کے مفاد میں بتایا گیا ہے, وہ کدھر ہے؟ وہ سرزمین پہ تو ہمیں آج نظر نہیں آتا, اور اسی فیلئر کے جو ہے آج پھر اگین وہ کاسٹ جو ہے وہ ہمارے غریب سندھ کے کاشتکار جو ہیں وہ ان کے کندھوں پہ یہ وزن سونپ دیا گیا ہے. یہ اس چیز کا بھی میں تو چاہوں گا کہ نیب ہو یا اور کوئی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی یہ بھی دیکھے کہ 5 بلین روپیز کا لون جو اس پرپس کے لیے لیا گیا تھا وہ پیسے کدھر چلے گئے. اب یہ اہم ترین سٹوری ہے جی جو بے نقاب ہو رہی ہے اس وقت. اور عمران یعقوب صاحب, ہم نے شوگر کین کے معاملات سنے تھے, چاول میں بھی اس وقت کچھ ایکسپورٹرز کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ ایلیجڈلی, آپ سن رہے ہیں اس وقت حسنین مرزا صاحب کی زبانی. یہ تو بہت امپورٹنٹ بات ہے, نیب کے کیسز کے باوجود یہ کولیجن, یہ کرپشن, یہ سب جاری ہے. عمران یعقوب صاحب جی سفان صاحب, بات یہ ہے کہ حسنین مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے دو والی قرارداد پیش کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 2 دفعہ پیش کر دیں, ان سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, کیونکہ یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹر کے ساتھ اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے یہاں پہ حکومت کی طرف سے یہ کام اس طرح سے کیا جا رہا ہے. تو میرے بھائی آپ دیکھیں کہ جب ان کا ذاتی مفاد اس میں ہوگا, پھر کاشتکار کا, غریب ہاری کا یہ کون دیکھے گا بلا؟ کاشتکار کو کوئی روٹی ملے, اسے کوئی بچت ہو یا نہ ہو, اس سے انہیں کیا لینا دینا؟ جو ارباب اختیار ہیں وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بازو, ان کی انگلیاں, ان کے ہاتھ جس سے ملے ہوئے ہیں, جس سے انہیں کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے, جو ان کی الیکشن کمپین میں پیسے خرچ کر سکتا ہے, جو ان کو جائز ناجائز طور پہ ان کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے, انہوں نے اس کا مفاد دیکھنا یا میرا یا آپ کا یا غریب آدمی کا. اس لیے مجھے اس میں کوئی ایسی چمبے کی بات نظر نہیں آئی, نہ ہی مجھے یہ نیا لگتا ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو اس طرح کی چیزیں اگر ان کی حکومت سندھ میں رہی تو سندھ اسی طرح سے مزید جو ہے نا ترقی کرے گا. اور آپ دیکھ لیں, بے شک 200 قراردادیں پیش کر دیں, کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگے گی. یہ عام آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں. ایک بریک کے بعد ہم آتے ہیں اور اسی معاملے پر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہائیڈرو جنریشن کے حوالے سے کل کچھ کنسرنز ریز کیے گئے تھے ٹو دا پرائم منسٹر, وہ کیا تھے؟ حسنین مرزا صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی, صوبہ سندھ کے حوالے سے کیا تحفظات ہیں یہ ہم اٹھائیں گے سوال, اور ساتھ ساتھ سندھ کی سیاسی منظرنامے پہ بات ہوگی. اس بریک کے بعد بے نقاب میں میرے ساتھ رہیں.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات ہم اٹھا رہے ہیں آپ کے سامنے. وہ نوٹیفیکیشنز رکھتے ہیں جس کا امپیکٹ کاشتکاروں پہ پڑے گا چاول کے. کس طرح سے کچھ ملز کو فائدہ پہنچانے کے لیے سندھ حکومت کی طرف سے ایک ایسا اقدام اٹھایا گیا جس سے حقوق کی پامالی ہوگی ان رائس گروورز کی. ایک نوٹیفیکیشن جب 19% سے 22% پہلے, یعنی آفس آف ڈی سی بدین سے, اور دوسرا 22% کا نوٹیفیکیشن, 19% کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پہ اس وقت موجود ہے. یہ کس طرح سے چینج کیا گیا؟ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی خلاف ورزی ہوئی یہاں پر. اس میں کون کون ملوث ہو سکتا ہے, کس کو فائدہ پہنچایا گیا؟ یقینی طور پہ پہلی اور اہم ذمہ داری تو ایگریکلچر منسٹر سندھ کی آتی ہے اس پوری صورتحال میں, اور اس حوالے سے ہم امید کرتے ہیں کہ جی نیب بھی ٹیک اپ کرے. سندھ اسمبلی میں جب یہ ریزولوشن گئی ہے تو اسمبلی بھی ٹیک اپ کرے اس اہم ترین معاملے کو. حسین مرزا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, عمران یعقوب صاحب ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں. دوسرا اہم معاملہ صاحب یہ ہوا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سے کل جی ڈی اے کے کچھ ارکان کی ملاقات ہوئی, آپ بھی تھے اس میں شامل, وفد تھا جی ڈی اے کا. اس سے پہلے سندھ اسمبلی سے ایک یونانیمس ریزولوشن پیش ہوئی تھی اس ہائیڈرو جنریشن جو ایک بن رہی ہے چشمہ کنال لنک کے اوپر, 25 میگا واٹ کا جو پلانٹ ہے, جس کی این او سی ارسا نے جاری کی تھی. تو کیا پرائم منسٹر صاحب سے آپ نے کیا کہا وہاں پہ, کیا تحفظات کیا ہیں سندھ کو اس وقت اس بیسک منصوبے سے, اور کیا کہا, انہوں نے کیا جواب دیا آپ؟ جی سیفان, اس میں ایسا ہے کہ جو ریزولوشن کا آپ نے ذکر کیا, ریزولوشن اس میٹنگ کے بعد آئی تھی, اور اس میں ہم نے بڑی کوشش کی کہ فار اسمبلی ایک مقدس ایک ایوان ہے, اور ادھر جو بات کی جاتی ہے اس کا ایک وزن ہونا چاہیے, ایک فیکچولی اس کی کریکشن ہونی چاہیے. وہ بعد میں پیش کی گئی تھی ریزولوشن, اس سے پہلے ہماری ملاقات ہو چکی تھی. اینڈ جی ڈی اے کے پارلیمنٹیرینز کا وفد تھا جس میں ہمارے ایم این اے بھی تھے, ہمارے سینیٹر بھی تھے, اور ہمارے ایم پی ایز بھی موجود تھے. تو ہم نے بخوبی سارا سندھ کے جو تحفظات ہیں پانی کے ایشوز پہ دیکھیں, جو پورے پاکستان کا ہی ویسے پرائمری اکنامک موور از ایگریکلچر, اور ہماری پاپولیشن کی ساری جو ہے ڈپینڈنسی از آن ریورائن واٹر سپلائی. سو اسی نوعیت سے اٹ از انکریڈبلی امپورٹنٹ ایشو. اس سے زیادہ اہم کوئی ایشو ہمارے پاس عموماً سندھ میں ہوتا نہیں ہے. سو اس چیز کو آگاہی دینے کے لیے, ٹو گیو اٹ اٹس رائٹ ویٹیج, ہم گئے, ہم ملے وزیر اعظم صاحب سے, ان کے سامنے ہم نے سندھ کے تحفظات رکھے, اور ہماری وکالت کے نتیجے میں اللہ کا شکر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے فوری اس چیز کو سمجھتے ہوئے انہوں نے احکامات جاری کیے ادھر ہی کہ دیر ول ناٹ بی اینی ایکشن ٹیکن. وہ کوئی ایسا اقدام نہ لیں گے نہ لینے دیں گے جو سندھ کے آبی وسائل کو نیگیٹیولی امپیکٹ کرے. سو جب یہ ہمیں گارنٹی مل گئی, ایک ہائیسٹ آفس ان دا لینڈ جب وزیر اعظم پاکستان یہ گارنٹی دے رہا ہے, تو یہی چیز لے کر ہم گئے واپس سندھ اسمبلی میں. بدقسمتی سے وہ ہماری آگاہی جاننے سے انہوں نے زیادہ ترجیح دی کہ سندھ کارڈ کا ایک پولیٹیکل استعمال کیا جائے, اور جو کارکردگی ہے بدقسمتی سے اس حکومت سندھ کی, وہ تو سندھ کے بچے کے سامنے ہے, لاڑکانہ کے بچے کے سامنے, وہ تو رزلٹ بھی سامنے آ گئی. اس چیز کو پس پردہ رکھنے, اس کو چھپاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں بائی گائزنگ themselves under the سندھ کارڈ کا استعمال کر کے. تو ادھر بھی بہرحال ہم نے جو ریزولوشن لائے تھے اس کی بھی ہم نے سپورٹ کی. آج ایک اور ریزولوشن لایا گیا ہے, اس کا بھی جی ڈی اے نے مکمل سپورٹ کیا ہے, اور سندھ کے مفادات میں کوئی بھی بات ہوگی اس کے علم بردار سر فہرست جی ڈی اے ہی آگے نکل کر اس ایشو کو ہائی لائٹ کرے گی اور دفاع کرے گی انشاءاللہ. تو یہ تو پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ آپ کو پوزیٹیو جسے کہتے ہیں فوری طور پہ رسپانس دیا, کلیئر کٹ انہوں نے انسٹرکشنز بھی آگے کر دیا. دیکھیں سیفان بھائی, ہم بلیو کرتے ہیں عملی کام میں, رزلٹ جس میں ملنا چاہیے. سندھ میں ہمارے انٹرسٹ ہے, ہمارے ویسٹڈ سٹیک ہے. ان لائک یہ جو لوگ ہیں, ان کے سارے جائیدادیں, ان کے اثاثہ جات, جیسے آپ نے جی آئی ٹی کی مختلف رپورٹوں میں دیکھا ہے کہ عموماً دبئی میں اور لنڈن میں اور مختلف جگہوں پہ پائی جاتی ہے. ہم جو ہیں, ہم سندھ کے باسی ہیں, ہم اس مقامی لوگوں کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور ہمارا انٹرسٹ انہی کے ساتھ بندہ ہے. ہم عملی کام میں بلیو کرتے ہیں, زبانی کلامی اور برگلانے والی سیاست میں ہم بلیو نہیں کرتے. لیکن انفارچونیٹلی عمران صاحب اب جے آئی ٹیز آئیں, اتنی ساری سب کچھ ہو گیا, لیکن کوئی فرق نہیں پڑا اس گورننس کے اوپر. یہ آج رائس کا ایشو دیکھ لیں, یعنی فائدہ پہنچانے کے لیے یا فائدہ حاصل کرنے کے لیے سارا کام ویسی کا ویسی بدستور جاری ہے. ابھی آپ نے لاڑکانہ کے الیکشنز بھی دیکھے, آپ کو لگتا ہے عوام باشعور ہو گئی ہے, عوام تک یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے, اور وہ اس نے اپنے بیلٹ باکس میں ڈال کے ثابت کر دیا کہ جی تبدیلی آ گئی ہے, مطلب یہ شعور میں تبدیلی آ گئی ہے لوگوں کے پورے مجموعی طور پہ سندھ میں. عمران صاحب آپ کو لگتا ہے؟ سیفان بھائی بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے جب سندھ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں نا, تو مجھے آپ بتائیں کہ میں ڈینگی سے شروع کروں, میں کتے کے کاٹے سے شروع کروں,
میں کراچی کی صفائی کی صورتحال سے شروع کروں، میں ایڈز سے شروع کروں، میں خناق جیسے موذی مرض سے شروع کروں، یا میں امن و امان سے شروع کروں؟ آپ دیکھیں ابھی میرے بھائی یہ کہہ رہے تھے حسنین مرزا صاحب، بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ سندھ کارڈ کا غلط استعمال جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن پیپلز پارٹی کا بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ صوبے کے ساتھ جتنا ظلم اور زیادتی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے کی ہے، شاید سندھیوں کے ساتھ پوری زندگی ایسا سلوک کوئی اور سیاسی جماعت نہیں کر سکتی۔ آپ یہ دیکھیں بلا شرکت غیرے، جب آپ کے پاس یہاں اتنے برس حکومت رہے، جب آپ کا یہاں پہ راج ہو، اس وقت بھی آپ کراچی جو پاکستان کی اکنامک شہر آ گیا، پاکستان کا بزنس ہب ہے، پاکستان کی جان ہے، کراچی وہ شہر تھا جس میں آپ یہ سمجھیں کہ پورے پاکستان میں سے اگر کسی کو روزگار کا مسئلہ ہوتا تھا وہ کراچی کا رخ کرتا تھا۔ کراچی وہ شہر تھا جو کسی بھی باہر سے آنے والے کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیتا تھا۔ انہوں نے وہاں کراچی کے باسیوں کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ کوئی وہاں سے اٹھ کے بنگلہ دیش چلا گیا، کوئی وہاں سے اٹھ کے ایتھوپیا چلا گیا، کوئی وہاں سے اٹھ کے پنجاب آ گیا، کوئی وہاں سے اٹھ کے تو کے پی میں چلا گیا۔ بات یہ ہے سر کہ کارکردگی جو ہے نا وہ سب کے سامنے ہے۔ ہم نے ابھی میں چشمہ لنک کی جو آپ بات کر رہے تھے، میں اس پہ صرف اتنا بتا دوں کہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ کالا باغ ڈیم کو بھی اسی طرح سے متنازع بنایا گیا اور وہ چیزیں نہیں ہوئی۔ پہلی بات تو یہ بینگ اے جرنلسٹ میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جس پہ کسی بھی صوبے کو، اس پہ سندھ کو اعتراض ہو، اس کو پنجاب کو اعتراض ہو، اس پہ کے پی کو اعتراض ہو، اس پہ بلوچستان کو اعتراض ہو، ہمیں کوئی بھی ایسا منصوبہ شروع کرنے سے پہلے تمام سٹیک ہولڈرز کو ان بورڈ لینا چاہیے، ان سے مشورہ کرنا چاہیے اور اس کے بعد یہ طے کرنا چاہیے کہ آیا اس میں فائدہ ہے یا نہیں۔ اگر کسی کے بھی اعتراضات ہیں ان کو دور کیا جائے، لیکن بات پھر وہی گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے۔ جس طرح اگر آپ کا کبھی فیصل آباد میں جانا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو 12 وہاں پہ بازار ہے نا، آپ کسی بھی بازار میں جائیں واپس آپ گھوم کے تو گھنٹہ گھر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کی حکومت میں آپ سندھ میں کسی کی بات کر لیں، آپ لاڑکانہ کی بات کر لیں، آپ کراچی کی بات کر لیں، آپ نواب شاہ کی بات کر لیں، آپ صحت کی بات کر لیں، جو بھی بات کریں گے تو بات گھوم کے نا پھر آخر آپ کو کرپشن پہ لے آئے گی۔ آپ کو گڈ گورننس جو ہے، اس کی باتیں کرنے والے جو ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ سندھ میں بیڈ گورننس کی انتہا ہو گئی ہے۔ اب ان ساری چیزوں میں کیا ہوگا؟ ان ساری چیزوں میں آپ دیکھیں گے، اگر آپ وقت ہو نا تو میں آپ کو فگرز کے ساتھ بتاؤں، صرف اس سال میں پچھلی باتیں نہیں کرتا، صرف 2019 میں اگر آپ دیکھ لیں نا، ان 10 مہینوں میں سندھ میں مجموعی طور پہ 5190 کیسز آئے ہیں صرف ڈینگی کے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کراچی میں کتنے ہیں؟ کراچی میں جناب ان میں 4878 ہیں، یعنی تقریباً آپ یہ دیکھ لیں کہ 4900 کے قریب تو صرف کراچی میں ہے۔ کہاں ہے سندھ کی گورننس؟ کہاں سندھ میں کام کیا ہے؟ یہاں کاٹنے سے آپ دیکھ لیں ایک سال میں 1 لاکھ سے زائد افراد جو ہے اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ لیکن اس میں میں حیران اس بات پر ہوتا ہوں عمران صاحب کہ یہ جو آپ ریز کر رہے ہیں گورننس کے ایشوز، یہ جو آپ ریز کر رہے ہیں گورننس کے ایشو، اس میں حیرانی کی بات حسین صاحب آپ بھی اس میں ایڈ، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ ان الیکشنز میں ابھی جو ریسنٹلی ہوئے تھے اس میں کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشنز جو ہم سن رہے تھے، جو آبزرورز نے بتائی ہیں، وہ ہوئی اس طرف سے ہیں۔ یہاں سے الزام اسٹیبلشمنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا لگے ہیں، یعنی کوڈ آف کنڈکٹ کی کس نے کی ہے خلاف؟ کیا ہوا کہ ان الیکشنز میں، اور کیا نظر کیا ہے؟ سفیان صاحب، اس سے پہلے میں عمران صاحب نے ابھی ذکر کیا ڈینگی کا، تو اس میں آگاہی دیتا چلوں کہ ادھر گڈ گورننس کی تو یہ عالم ہے کہ ہمارے سندھ کے منسٹر فوڈ جو ہیں ہری رام صاحب، وہ خود ابھی ڈینگی میں مبتلا ہے۔ تو جہاں یہ اپنی کابینہ کو، اپنے وزراء کو ہی محفوظ نہیں کر سکتے تو ادھر عوام کا وہ کیا کریں گے؟ ہم ہری رام صاحب کی صحت کے لیے دعاگو ہیں اور اس حکومت کے لیے بھی دعاگو ہیں کہ وہ سندھ کا بھی کچھ بھلا کر سکیں۔ مزید جو بات آپ نے کی، کوڈ آف کنڈکٹ بھی الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ بڑا واضح ہے، اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کوئی بھی الیکٹڈ ممبر ہے، کوئی بھی کیبنٹ کا ممبر یا سینئر بیوروکریٹ، وہ حلقہ انتخاب میں وہ عمل دخل نہیں کر سکتا۔ بدقسمتی سے آج یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گزشتہ وقت کی طرح جب میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، اندھیر نگری میں انہی کا ہی مور ناچتا تھا۔ آج پاکستان اور سارا خطہ ہمارا چینج ہو چکا ہے، بالکل سیاست کا عمل چینج ہو چکا ہے، ٹیکنالوجی ہمیں کہیں سے کہیں لے کے گئی ہے۔
ان کی جہاں بھی فیلئرز آف گورننس ہیں, جہاں بھی انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں, جہاں بھی کوڈ آف کانڈکٹ کے بریچز ہیں, وہ ہر شہر کا باسی جو ہے وہ ایک میڈیا رپورٹر بن چکا ہے. ویڈیو فون کیمراز تقریباً سب کے پاس ہیں, اور ان کے فیلئرز جو ہیں وہ بخوبی ریکارڈ میں موجود ہیں. آپ کی کیمرہ کی آنکھ بھی اس کو دکھاتی رہی ہے کس کس طریقے سے انہوں نے کیا ہے. اب ہم ہوپفل ہیں, آئین پاکستان کہتے ہیں فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز از دی ڈیوٹی آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو ہم ہوپفل ہیں, پر امید ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی اس چیز کا نوٹس لے گی. جب وزیر اعظم صاحب ایک کابینہ ممبر کے عذر خواہی کے لیے دعا کے لیے آئے تھے تو ان کو تو نوٹس ایشو ہو گیا تھا ووٹ کی میں بالکل. تو ادھر جو ایک دن دہاڑے اور دیدہ دلیری کے ساتھ جو الیکشن کمیشن کی ہوا میں اڑا دیا گیا اس کی کوڈ آف کانڈکٹ کو, الیکشن کمیشن سے ہی ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ آ کے اپنے کوڈ کا دفاع بھی کریں گے. صحیح. عمران صاحب, اور الزامات اسٹیبلشمنٹ پہ لگے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ گفتگو کریں فردوس نقوی صاحب کو. ہم اپوزٹ لیڈر صاحب نے کیا گفتگو کی ہے گورننس کو لے کر ہی, لیٹس ہیئر دس آلسو, لیٹس ہیئر دس. اب ہم جیسے جیسے دیکھتے جا رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نہیں ہے, جہاں ہم 149(4) کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ پی ایف سی کی بھی بات کر رہے ہیں, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وفاق کو اس ملک کی ترقی کے لیے کرنا پڑے گا, ورنہ یہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کبھی مضبوط نہیں ہوگی. ہم جو آئین کی روح ہے اس کو عمل کرنا چاہتے ہیں. یہ ہر دفعہ جب کوئی اصلاحات کی بات ہوتی ہے جس سے ان کے طاقت میں کچھ کمی آتی ہے, ان کا ایک ہی ڈیفنس ہے کہ وفاق سندھ کے اندر مداخلت کر رہا ہے, یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ 2 صوبے بنانے کی بات کر رہے ہیں. نہ کوئی 2 صوبے بنانے کی بات کر رہے ہیں, ہم 12 کہہ چکے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں جی اس پر فردوس نقوی صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دی اس بارے میں. عمران یعقوب صاحب, کس نے کی دھاندلی, اور آخر کار یعنی یہ تو بتا رہے ہیں کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشنز جو الیکشن کمیشن کے ہوئی ہیں یہ بائی دا پیپلز پارٹی, بائی دا رولنگ پارٹی ہوئی ہے, اور رولنگ پارٹی الزام لگا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں الیکشن ہروا دیا. ابھی تک کھلے عام ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا, بیان بازی میں, ہر جگہ. کیا دیکھا آپ نے الیکشنز میں لاڑکانہ کے؟ سیفان بھائی, یا تو آپ ولی ہیں یا پھر آپ درویش ہیں. کوئی ایسی بات ضرور ہے آپ میں جو آپ کو اس طرح کی یہ چیزیں, آپ ان کی بات مان بھی لیتے ہیں اور پھر ہم جیسے کم علم لوگوں سے پوچھتے بھی ہیں. گزارش یہ ہے یار کوڈ آف کنڈکٹ کی کیا, اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی آپ کو خلاف ورزی پیپلز پارٹی کی طرف سے نظر نہ آئی ہو. کوئی ایسا کوڈ آف کنڈکٹ تو انسانوں کا بنایا ہوتا ہے نا, اس میں تو خرابیاں ہوتی ہیں, اس میں اچھائیاں ہوتی ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں اخلاقیات کی کون سی ایسی چیز ہے جس کی دھجیاں سندھ میں نہیں اڑائی گئی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کون سا ان کا ایسا ابھی آپ یہ صحت وزیر صحت کو لے لیں, مجھے بتائیں کہ ان پہ جو زرداری صاحب کی محترمہ بہن ہے عذرا صاحبہ, مجھے آپ یہ بتا دیں صرف کہ ان کے محکمے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں. باقی یہ سب سے آسان کام پاکستان میں شروع سے یہ رہا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز ہو وہ اس میں دھاندلی کا الزام لگا دیں, اور پھر اسٹیبلشمنٹ پہ تو سب سے آسان چیز ہوتی ہے نا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ پہ لگا دیں. میں ذاتی طور پہ بینگ اے فالوور اور جرنلسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح کے کاموں میں بالکل حصہ نہیں لینا چاہیے. ماضی میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں, اسی لیے سیاسی جماعتوں کو بھی یہ موقع ملتا ہے کہ وہ جیسے بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا دیتے ہیں. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو اب الزام بھی نہ لگتا. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ لاڑکانہ میں وہ لوگ جن کو دعائیاں نہیں ملی وہ ان کو ووٹ کیسے دیں گے؟ عمران صاحب یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. عمران صاحب تو اس بریک کے بعد ہم اس بات کو یہیں سے جوڑتے ہیں. اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں, اہم ترین ایک اسکیم بھی رکھا ہے جی مبینہ سندھ گورنمنٹ کا رائس کے حوالے سے, چاولوں کے حوالے سے. اس پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا. اس بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. آج بے نقاب میں ہم بے نقاب کر رہے ہیں ایک اور امپورٹنٹ اسکیم چاول کے حوالے سے, کاشتکاروں کے حوالے سے, چاول کے کاشتکاروں کے حوالے سے اہم ترین مسئلہ.
اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں ناقص حکمرانی کی اہم ترین جو مثال آپ کو مل سکتی ہے، جو ایک نہیں کئی، وہ صحت ہو، تعلیم ہو، وہ کسی بھی انڈسٹری میں دیکھ لیں جہاں کولیجن نظر آتا ہے، مبینہ جو اس وقت کرپشن بدعنوانی کے عنصر نظر آتے ہیں، اس کو بے نقاب کرتے رہتے ہیں۔ کل جب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کراچی آئے تھے تو ایک اور بحث یہ ہوئی کہ جی کیوں سی ایم سندھ کو نہیں بلایا گیا، یا سی ایم سندھ کیوں نہیں گئے، یعنی یا تو ایک تھا بلایا ہی نہیں گیا، اور ایک تھا کہ وہ گئے کیوں نہیں ایئرپورٹ یا ملنے۔ تو خرم شاہ زمان صاحب نے کیا اس پہ گفتگو کی تھی، ذرا یہ بھی سن لیتے ہیں کیا کہا تھا۔ نائب زادہ وزیر اعلیٰ کو میرے خیال سے سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنی کرپشن سے جو ہے پاک صاف کرنا پڑے گا۔ اگر وزیر اعظم صاحب سے وہ ملنے کے خواہش مند ہیں، پہلے اپنے کیسز ختم کرائیں۔ آپ کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن کے تحقیقات چل رہی ہے، ابھی تو فی الحال آپ وزیر اعلیٰ صاحب نائب زادہ ہیں۔ یہ خرم شاہ زمان صاحب نے حضرت صاحب آپ تو ملے عمران خان صاحب سے، کیا مطلب مراد علی ضروری ہے جی کہ سی ایم سندھ جو ہے یہ جو کہہ رہے ہیں نائب زادہ یہ نہیں مل سکتے، تو مطلب کوئی جو نیب سے کلیئر ہو وہ ملے گا، یعنی کہ وہ رکھ دیا کرائیٹیریا رکھ دیا وجہ سے ملنے کے نہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں، ایک کرسی کا احترام ہوتا ہے، اس منصب پہ بے شک جو بھی بیٹھا ہو، اور وہ ایک پروٹوکولز پاکستان کے اسٹیبلشڈ ہیں، بلو بک ایک باقاعدہ وہ بنی ہوئی ہے۔ جب صدر مملکت کسی جورسڈکشن میں جاتے ہیں، جب وزیر اعظم کسی جورسڈکشن میں جاتے ہیں، تو ادھر کے گورنر اور سی ایم نے ان کا استقبال کرنا ہے۔ یہ عمران خان کی ذات تک نہیں ہے، مگر شاید یہ مراد علی شاہ صاحب کی ذات کو جو ہے زیب نہیں دیتا کہ وہ ایون پاکستان کے اسٹیبلشڈ پروٹوکولز اور بلو بک کو بھی وہ فالو کریں۔ یہ کہیں بھی ضرورت نہیں پیدا ہوتی کہ دعوت دی جائے یا بلاوا دیا جائے، یا کوئی وہ بڑی بدقسمتی ہے۔ ہم نے اس حکومت کا سندھ میں اس حکومت کا جو دیکھا ہے رویہ، کہ پتہ نہیں کیوں ان میں وہ پولیٹیکل میچورٹی نہیں آ پاتی۔ یہ ٹھیک ہے، ایک عوام کی رائے ہے، اس صوبے میں کسی اور پارٹی کی حکومت ہے، وفاق میں کسی اور پارٹی کی حکومت ہے، تو یہی تو حسن جمہوریت ہے۔ آپ کیوں نہیں دو قدم آگے بڑھا کر جو اسٹیبلشڈ پروٹوکولز ہیں اس کو فالو کریں، اور ایک دیے ہوئے ایک کردار کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کام کریں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس صوبے کے بیچارے غریب عوام کا کچھ بھلا بھی ہو جائے، بٹ شاید وہی بھلا کرنا آپ کی نیت ہی نہ ہو۔ صحیح۔ اچھا، کیونکہ آپ جب آخری بار ہمارے پروگرام میں آئے تھے تو پانی کا بدین کا مسئلہ ہم نے اس وقت ریز کیا تھا۔ آپ میرے سامنے بھی خبر رکھی ہوئی ہے کہ اس خبر میں جو ایم این اے ہے بدین کے جناب غلام علی تالپور صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جی 19 ترقیاتی اسکیموں پہ جلد کام شروع ہوگا بدین میں، سڑکوں، ڈرینیج، اور اس کی تفصیلات میں آگے لکھا ہے جی کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اس کے تعاون سے کام کرائے گی سندھ حکومت مختلف جو اسکیموں کے اوپر۔ تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ جس بدین کا آپ ذکر کر رہے تھے یہاں پہ کہ پانی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ تو آج کی خبر ہے، اس سے تو لگ رہا ہے کہ بدین میں ماشاءاللہ 19 اسکیمیں آ رہی ہیں ترقیاتی۔ یہ آپ کے اپنے حلقے میں کیا ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ میں تو دعا گو ہوں کہ یہ بیان میر صاحب کا جو ہے یہ مقامی لوگوں کے فائدے میں ہو، اور اللہ ان کو اور توفیق دے اور ہمت دے، بدین ضلع کے عوام کی خدمت اور بہتر طریقے سے کر سکیں۔ ان کو جہاں بھی ہماری عوام کی خاطر جہاں مدد درکار ہوگی ادھر ہم بھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہماری سیاست جو ہے وہ عوام کی ہی بھلائی کے لیے ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی امیچورٹیز میں ہم پڑھنا نہیں چاہتے۔ اگر یہ عمل شروع ہوا ہے بہت اچھی بات ہے، مزید اور بھی 19 کیا 2008 سے 13 کے 5 سال دور حکومت میں تقریباً 350 کلومیٹر روڈ بنے تھے۔ آج دیر آئے درست آئے، اگر آپ جاگ چکے ہیں اور وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں۔ عمران یعقوب صاحب آپ سے پوچھیں گے، کیونکہ جب کل کراچی میں آئے عمران خان صاحب تو یہاں یہ ڈسپیوٹ کھڑا ہوا کہ مراد علی شاہ صاحب گئے کیوں نہیں۔ ابھی جس طرح حسین مرزا صاحب نے موقف دیا، پی ٹی آئی نے موقف دیا، پیپلز پارٹی نے کہا جی ان کو بلایا یا ان کو نوٹیفائی آفیشلی نہیں کیا گیا، وہ کیوں جاتے، نوٹیفائی نہیں کیا گیا تو ناظر کیا کس کی غلطی ہے، کون یہاں پہ غلط ہے کون صحیح ہے آپ کی نظر میں؟ سیفان صاحب دو چیزیں میں ضرور کمنٹ کرنا چاہوں گا حسین مرزا صاحب کی باتوں پہ۔ نمبر ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سیاست جو ہے نا وہ کرتے ہی عوام کی بھلائی کے لیے ہیں، عوام کی خدمت کے لیے۔ دوسری انہوں نے کہا کہ جی سیاستدانوں میں میچورٹی آنی چاہیے اور وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم کے استقبال کے لیے آنا چاہیے، بائی بکس آنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میری ایک گزارش ضرور ہوگی مرزا صاحب سے بھی، اگر یہ مائنڈ نہ کریں تو، کہ جناب یہ باتیں دونوں طرف ہونی چاہیے نا۔ یہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی وہی اصول ہونا چاہیے اور مسلم لیگ نون کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی۔
بھائی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہی ظرف کا مظاہرہ کر دیں. اگر ایک سی ایم نہیں آیا تو اس کو ایک کال کر کے بلوائیں, اس سے کہیں بھائی آؤ میرے سے بات کرو, تمہیں ہمارے سے پرابلم کیا ہے, وہ میچورٹی شو کر دیں. دوسری بات, ابھی جو خرم صاحب کا آپ نے شاٹ چلایا تھا کہ انہوں نے کہا جی وہ تو نیب زدہ ہیں تو پرائم منسٹر کیوں بلائیں, تو میں آپ کو درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں جو پرائم منسٹر ہاؤس میں, جو پرائم منسٹر سے بنی گالا میں ان کے گھر میں جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں, وہ نیب زدہ نہیں ہوتے, لیکن کیا وہ پی ٹی آئی سے ہیں اس لیے وہ نیب زدہ بھی مل سکتے ہیں. اور ایک وزیر اعلیٰ جو ایک پاکستان کے اہم صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ وہ نیب زدہ ہے. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کی کرپشن کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, یا میں خدا نہ خواستہ یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اگر کرپشن کی ہے تو انہیں پھر بھی کچھ نہ کہا جائے. بھائی ضرور کہا جائے, لیکن پی ٹی آئی کی حکومت کا بھی ایک پرابلم چل رہا ہے نا کہ باتیں دعوے بلند و بانگ کیے جا رہے ہیں لیکن عملاً کچھ نہیں ہو رہا. عملاً کسی سے نہ کسی پہ کرپشن ثابت ہو رہی ہے, نہ کسی کو سزا دی جا رہی ہے. مجھے اب یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف جتنے بیمار ہو گئے ان کو یہاں پہ شفٹ کرنا پڑا ہسپتال میں, آصف علی زرداری صاحب کتنے بیمار ہو گئے ان کو شفٹ کرنا پڑا ہسپتال میں. تو کیا اگر یہ دونوں لوگ مان لیا جی یہ دونوں کرپٹ ہیں تو یا تو پھر ان کو لٹکا دیں, ان سے وصولیاں کر لیں. اس طرح سے آپ کریں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ سیاسی میچورٹی ہے؟ آپ ان کو جیلوں میں بند رکھیں گے, اگر خدا نہ خواستہ ان دونوں کو یا ان کی جانوں کو نقصان ہو گیا یا کوئی ایک کسی کا نقصان ہو گیا تو کیا اس سے سیاست میں میچورٹی آئے گی؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ حکومت ایک عورت سے دیکھتی ہے, اپوزیشن اس کو دوسرے عدسے سے دیکھتی ہے. جب تک ہماری سیاست میں واقعی میچورٹی نہیں آئے گی, واقعی سیاست کو عوامی خدمت کا وتیرہ نہیں بنایا جائے گا, اس وقت یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. صحیح نظر یہ پوائنٹ آیا بھی چاہیے یہ ایگزیکٹلی آپ نے صحیح کہا کہ پولیٹیکل میچورٹی وائس ورسا, یعنی دونوں طرف سے آپ اگر ملیں گے نہیں, اپنے مسئلے بتائیں گے نہیں تو مسئلے حل کیسے ہوں گے؟ دونوں طرف سے آنی چاہیے. لیکن یہ لازمی اس پہ اگر آپ کمنٹ بھی کرنا چاہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ بڑا اہم مسئلہ یہ ہے جی کہ ادویات کا فقدان ہو یا کتے کاٹنے کے ادویات کا فقدان ہو, پورے سندھ متاثر ہو رہا ہے بری طرح سے. اب یہ اس پر کوئی ریزولوشن کچھ ہے کچھ, یا کیا اس پر موو ہے آپ لوگوں کی طرف سے جو عوامی مسائل ہیں اس پر؟ اس سے پہلے جو عمران صاحب نے جو ابھی جو بات کی ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ اپنے قول اور فعل میں تضاد تو نہ ہونا کم سے کم. جب صدر مملکت زرداری صاحب تھے, جب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, جب یہ جاتے تھے اسلام آباد سے اگر لاہور تک بھی جاتے تھے تو ایک طوفان برپا ہو جاتا تھا کہ سی ایم پنجاب شہباز شریف صاحب کیوں نہیں آئے ہیں ہمارا استقبال کرنے کے لیے. اب ایک قانون ہے, ایک پروٹوکول اسٹیبلشڈ ہے, وہ بحیثیت چیف منسٹر انہوں نے بحیثیت صدر یا وزیر اعظم ان کا ادھر ہونا چاہیے تھا, اور وہ اگر نہیں تھے تو تب بھی وہ غلط تھے. بٹ جو تب طوفان کھڑا کرتے تھے آج وہ خود ہی اپنے قول اور فعل میں تضاد ظاہر کر رہے ہیں. میرے خیال سے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ سندھ کو ادھر ہونا چاہیے تھا, اور آگے اس میچورٹی کے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. صحیح, یہ پوائنٹ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ صحت کے مسئلہ کیونکہ یہ ہے, اس پر کیا آپ لوگ کس طرح سے, وہ چاہے ایچ آئی وی کا مسئلہ ہو جو اٹھا تھا لاڑکانہ سے, یا وہ بنیادی طور پہ ادویات کا فقدان ہو جو ویکسینیشن کا فقدان ہے, یا اینٹی ریبیز ویکسین کا فقدان ہے, کیا کر رہے ہیں اس پر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بڑا اٹس ویری انفارچونیٹ جی, بڑا دل دکھتا ہے کہ یہ اور انسان دشمنی کا عمل جو ہے وہ ایک ٹیگ بن گیا ہے اس پیپلز پارٹی کے طرز حکمرانی کا. بھٹو صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لاڑکانہ کو جو ہے پیرس بنا دیں گے. اس حکومت 12 سال مسلسل اقتدار میں رہنے کے باوجود انہوں نے لاڑکانہ کو پاکستان کا ایڈز کا کیپٹل بنا دیا ہے. یہ وہی لاڑکانہ ہے بھٹو صاحب کا پیرس جہاں میر حسن ابڑو جیسا ہمارا چھوٹا سا معصوم